بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، فری لینسنگ کی دوسری کلاس کے ساتھ میں اب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی کلاس میں ہم فائور پر آئی ڈی بنانا اور ایز اے سیلر پروفائل بنانا سیکھیں گے. یاد رکھیں، فائور پر آئی ڈی بنانا اور ایز اے سیلر پروفائل بنانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب آپ فائور پر آئی ڈی بنا لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ فائور پر آئی ڈی بنا لیتے ہو تو آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہے کہ یا تو آپ لوگوں کی سروسز لیں یا لوگوں کو سروسز آپ دیں. ہم جس طرح پچھلی کلاسوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایز اے فری لینسر کام کریں گے چونکہ ہم نے اپنی سروسز پیش کرنی ہے. سو ہم نے ایز اے سیلر اپنی پروفائل بنانی پڑتی ہے، تب جا کے فائور پر ہماری پہچان بنتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گگس بناتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کو بنانے کے بعد فائور پھر ہمارے سامنے وہی ورکس لے کر آتا ہے جو ہم نے اپنی گگز میں منشن کیے ہوتے ہیں. تو ہم وہ کام پکڑ کے پھر اس کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ٹیوٹوریل کی طرف. دوستو، فائور یہ ہے فائور کی مین پیج. اس انٹرفیس کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور ساتھ یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ 8-10 پروفائلیں کاپی کر دیں اور ساتھ اس طرح کی 8-10 گگز بھی آپ لوگ کاپی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ کس طرح اپنی پروفائل یا گگ بناتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں نے وہ کیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں کیا تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ وہ پہلی والی کلاس دیکھ لیں. ساتھ مختلف کیٹیگریز میں آپ کچھ پروفائلز اپنے ساتھ کاپی کر لیں. اگر کوئی کیٹیگری آپ کے سامنے ادھر نہیں آ رہی تو آپ یہاں پر بھی مینشن کر کر سرچ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر مجھے سامنے کہیں سلائڈ شو وغیرہ نہیں آیا تو میں یہاں پر مینشن بھی کر سکتا ہوں کہ ویڈنگ سلائڈ شو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق پھر یہ اپنی سرچ میں آپ کو بتا دے گا. لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ان میں سے ان گگس کو آپ لوگ کاپی کر سکتے ہیں، ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہ، کیونکہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ٹائپنگ وغیرہ ادھر سامنے شاید شو نہیں ہو رہا تو وہ آپ یہاں پر سرچ کر کے اور پھر اس کے متعلق کچھ گگس اپنے ساتھ کاپی کر لیجیے گا اور ان کو اسٹڈی کر لیں کہ لوگ کس طرح اپنی سروسز پیش کرتے ہیں یعنی گگ بناتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں فائور پر اپنی آئی ڈی بنانے سے. آئی ڈی بنانے کے لیے آپ نے یہاں پر جوائن پر کلک کرنا ہے. جوائن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا. اس پیج پر آپ کے پاس 3 آپشن ہے کہ اگر آپ چاہیں تو فیس بک کے ذریعے اپنی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے بھی سائن ان کر سکتے ہیں یا آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی سائن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ای میل کے ساتھ میں یہاں پر انٹر ہونا چاہتا ہوں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ فیس بک وغیرہ کے ساتھ سائن ان نہ کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کی فیس بک کی آئی ڈی کسی وجہ سے بلاک ہو گئی تو آپ کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں شروع کرتا ہوں. یہاں پر ہم ایک فریش آئی ڈی آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں. تو یہاں پر ہم نے اپنا ای میل لکھنا ہے، پھر اس کے بعد کنٹینیو کر دینا ہے. یہاں پر اپنا یوزر نیم آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنا پاسورڈ لکھیں. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ کم از کم 8 الفاظ پہ مشتمل ہو، اس میں الفابیٹس بھی ہو، کیپٹل اور اسمال لیٹرز بھی ہو اور اس میں کچھ ڈیجٹس بھی ہو یعنی نمبرز بھی ہو. اب میں جوائن پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ سائن ان ہو چکے ہیں فائور میں. فائور پر سائن ان ہونے کے بعد یہ کیٹیگریز یہاں پر بھی آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ آپ ان میں سے سرچنگ کر لیں اور اپنے لیے بیسٹ کیٹیگریز سلیکٹ کر لیں جس میں آپ آگے انشاءاللہ ورک کریں گے. میں آپ کے ساتھ 2-3 شیئر کروں گا. سب سے پہلے ہمارے پاس آپ ڈیٹا انٹری پر سرچ کر لیں. اس کے علاوہ ویڈنگ سلائڈ شو پر، ویڈیو ایڈیٹنگ پر، اور اس کے علاوہ کراپنگ اینڈ بیک گراؤنڈ ریموول پر سرچ کر دیں. لوگو میکنگ پر سرچ کر لیں. بینر، فلائر، وزٹنگ کارڈ، بروشر وغیرہ، ان چیزوں پہ آپ صحیح طرح سے سرچ کر لیں. اچھا، تو ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. یہ ہمارا آئی ڈی ہماری بن چکی ہے اس وقت. ابھی ہم نے اپنا پروفائل تھوڑا سا ایک نظر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ ہماری بالکل ایک سمپل سی پروفائل ہے، مگر یہاں پر ایک الرٹ اوپر آ رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ. تو ہم آتے ہیں اپنے وہی جی میل جو ہم نے سائن ان کے وقت دیا تھا کہ وہاں پر میل ہمارے پاس آئی ہوگی
فائبر کی طرف سے، یہ فائبر کی طرف سے ہمارے پاس میل آئی ہوئی ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ساتھ ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ. تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ سکسیزفلی ایکٹیویٹڈ. دس از اے گریٹ ٹائم ٹو ایڈٹ یور پروفائل. اب ہم نے اپنے پروفائل کو ایڈٹ کرنا ہے. تو میں آتا ہوں اور اپنے پروفائل پر کلک کرتا ہوں. یہ تو ہماری پروفائل کھل گئی ہے. یہاں سے ہم اپنی پکچر وغیرہ کوئی سی بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر میں اپنی پکچر کوئی سی بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. پروفائل پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر وچ آپشن از ڈسکرائب یو. آئی اون اے بزنس، آئی ایم اے فری لینسر. تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں آئی ایم اے فری لینسر. اس کے بعد ان چینجز کو آپ کو سیو کر لیجیے گا. دوستو آئی ڈی تو ہم نے بنا لی. اب ہمارا اگلا ٹاسک ہے ایز اے سیلر پروفائل بنانا اپنی. تو میں کلک کرتا ہوں بیکم اے سیلر. بیکم اے سیلر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی پیج آ جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیلرز کی پروفائلز لگی ہوئی ہیں. آپ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم اے سوشل میڈیا مارکیٹر، آئی ایم اے وائس اوور آرٹسٹ، آئی ایم اے میوزیشین. یہ مختلف لوگوں کے پروفائلز آپ کے سامنے ہیں. ہم کلک کرتے ہیں بیکم اے سیلر. بیکم اے سیلر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ یہ انسٹرکشنز ہے. ریڈی ٹو اسٹارٹ سیلنگ آن فائبر. یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پڑھ لیں. میں کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کچھ انسٹرکشن وغیرہ بھی لکھے وغیرہ. پٹ اے فیس آن یور نیم، اپلوڈ اے پروفائل پکچر وغیرہ وغیرہ ٹو کیپ یور کمیونٹی. یہ آپ پڑھ لیجیے گا تسلی کے ساتھ. میں کنٹینیو پہ کلک کر لیتا ہوں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگس یو وانٹ ٹو اسٹے کلیئر آف. یور سکسیس آن فائبر امپورٹنٹ ٹو اس. Avoid the following keeps in the line with your community standards, with our community standards. یا تو یہ والی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. پرووائڈ اینی مسلیڈنگ انفارمیشن آپ نے نہیں دینی. کوئی ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ آپ نے نہیں بنانا ایٹسیٹرا. میں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک جو ہے یہ جو لرننگ والا فیز تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے بنانا ہے کریٹ یور سیلر پروفائل. میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں. اب یہاں پر آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے. میں چونکہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوں سو میں ویسے ہی کچھ فیک سے نیم انٹر کرتا ہوں. پروفائل پکچر چونکہ آلریڈی آ چکی ہے. ڈسکرپشن میں میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ بڑے فری لینسر ہیں اگر آپ کو نہیں آتا اپنی ڈسکرپشن لکھنی تو آپ کو ان کی دیکھ کے یہاں پر آپ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں. بس تھوڑے سے ورڈز وغیرہ چینج کر دیں یا جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ لکھ دیں. کچھ اچھی ورڈنگز اس کے اندر کر کے پھر اپنی سروسز کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں. آئی ایم اے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ول پرووائڈ. اور یہاں پر آپ نے 150 کریکٹرز تک ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ ٹائپ کرنا ہے اپنے متعلق. میں ویسے ہی یہاں پر کچھ کلکس وغیرہ کرتا ہوں. آپ کو میں نے راستہ بتا دیا ہے آلریڈی کہ آپ نے اگر خود آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ ان کی پروفائل دیکھ کے اس میں سے کچھ چیزیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. جیسے آئی ول ڈیزائن فلائر، آئی ول ڈیزائن اٹریکٹیو لوگو فار یو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر آپ نے لینگویجز کے متعلق لکھنا ہے کہ انگلش آپ کی بیسک ہے. اگر اس کے علاوہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے مزید لینگویجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اردو. ٹھیک ہے. اردو اس میں آپ کی پروفیشنسی کتنی ہے تو میں کہتا ہوں میں فلوئنٹ ہوں اس میں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ مزید لینگویجز بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں. اب وہ پروفیشنل انفو کے متعلق وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یور آکوپیشن. کہ آپ کی آکوپیشن کیا ہے. میں کہتا ہوں میں گرافک ڈیزائنر ہوں. گرافک ڈیزائننگ میں آپ کیا کیا کرتے ہیں یہ کیٹیگریز آپ نے یہاں سے چوز کرنی ہے. آپ نے 2 سے لے کر 5 تک وہ کام یہاں سے سلیکٹ کرنے جو آپ کو بہت اچھی طرح آتے ہیں. فلائر ڈیزائن، اس کے علاوہ لوگو ڈیزائن، فوٹوشاپ ایڈیٹنگ، سوشل میڈیا اور بینر ایڈز. یہ 5 میں نے سلیکٹ کر دیے. اور اس کے بعد اگر آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن، آرٹیکلس بھی میں لکھ سکتا ہوں، ریسرچ اینڈ سمریز، ٹیکنیکل رائٹنگ وغیرہ. تو یہاں سے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹرانسکرپشن بھی میں کر سکتا ہوں، کریٹیو رائٹنگ بھی کر سکتا ہوں. یہ 3-4 میں نے یہ والی بھی ایڈ کر دی ہے.
اس کے بعد وہ آپ سے نیچے آپ کی ایجوکیشن کے متعلق پوچھ رہا، تو آپ اپنی ایجوکیشن جو بھی ہے کنٹری کا نیم آپ دے دیں، یونیورسٹی کالج جہاں سے آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کی جو بھی یونیورسٹی ہو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے کیا کیا ہوا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنسز، یہاں پر اس کا ایئر لکھ دیں کس سن میں آپ نے کیا ہوا تھا، وہ سارا کچھ جو بھی ڈگریز ڈپلوما آپ نے لیے ہوئے وہ یہاں پر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اگر کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ ہے، اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں کنٹینیو پر، یہاں پر ایئر آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی دے سکتے ہیں، جیسے 1998 سے لے کر آپ 2018 تک گرافک ڈیزائننگ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کا بھی آپ یہی کچھ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کنٹینیو پر کلک کر دیجیے گا۔ تو اس کے بعد ہے لنکڈ اکاؤنٹ، لنکڈ اکاؤنٹ اگر آپ اس کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ لنک کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، گوگل، فیس بک وغیرہ، ٹویٹر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دیں، کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آگے ہے اکاؤنٹ سیکورٹی، تو یہاں پر آپ ای میل جو ہے وہ آلریڈی ویریفائی ہو چکا ہے، اور اپنا فون نمبر اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں یہاں پر آپ اپنا فون نمبر مینشن کر دیجیے گا، اور ویریفائی بائی ایس ایم ایس، تو ان کی طرف سے میرے پاس ایس ایم ایس آ گیا، وہ کوڈ آپ یہاں دے دیجیے گا اور سبمٹ کوڈ، اس کے بعد آپ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ سیکورٹی کوسچن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اسکول کا نام، اور اس طرح آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنشڈ کا بٹن جو ہے آ گیا، فنش کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیجیے گا، آل ڈن، تو ایز اے سیلر آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے، اور اب ہمارے پاس جو وہ ہے گگ بنانا، چونکہ یہ بہت ایک ضروری چیز ہے گگ، اور یہی فائور پہ آپ کی وہ پہچان ہے کہ جس سے آپ کو کام مل سکتا ہے، سو اس پر میں ایک الگ سے کلاس بنا رہا ہوں، اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔